نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. وقال الله تبارك وتعالى وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. بزرگان محترم اور دینی ایمانی بھائیوں، ہم اور آپ بابرکت وقت میں جمع ہیں، صلاۃ الجمعہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مختصر وقت ہے، عام فہم انداز میں قرآن مجید کی روشنی میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان کو ہلاک و برباد کرنا چاہتا ہے، اور انسان ہی کیا کسی قوم و ملت کو جب اللہ تعالیٰ برباد کرنا چاہتا ہے، تخت و تاراج کر دینا چاہتا ہے، اور قوم و ملت ہی کیا کسی خطے کو اور کسی روئے زمین کے کسی حصے کو جب اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو حالات میں گرفتار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسکیم بناتا ہے۔ اور جب روئے زمین کے کسی خطے کے اوپر حالات آتے ہیں اور جب اس جگہ کے اوپر بہت تنگی ہو جاتی ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، زندگی گزارنا ان کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے اور ہر طرف ہاہاکار مچا ہوا ہوتا ہے، تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی نے فلاں قدم اٹھایا اس لیے ہم ہلاک ہوئے، فلاں آدمی نے فلاں چیز کہی اس لیے مصیبت آئی۔ بلکہ تمام کے تمام، چاہے وہ پڑھا لکھا آدمی ہو، چاہے وہ ان پڑھ آدمی ہو، چاہے وہ گاؤں کا مکھیا ہو یا کوئی بھی آدمی ہو، وہ یہی سوچتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں قدم اٹھایا، اس وجہ سے ہم مصیبت میں اور مصیبت کے اندر گھرے ہوئے۔ یہ ظاہری چیز ہے، تمام لوگوں کا تصور یہی ہے، تمام لوگ یہی سوچتے ہیں۔ لیکن دوسرے نمبر کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کا علم دیا ہوا ہے، جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جن کی نظر اللہ کے فیصلے پر ہوتی ہے، جن کا تصور اور جن کی عقلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے فرمودات کے اوپر ہوتی ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ تجزیہ نہیں کرتے جو تجزیہ پہلے والے لوگ کرتے ہیں، بلکہ جو عالم ہوتے ہیں، قرآن کے عالم، سنت کے عالم، ان کا تجزیہ الگ ہوتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں سوچتے کہ بھئی فلاں آدمی نے یہ بات کہی، فلاں شخص نے یہ قدم اٹھایا اس لیے حالات آئے، نہیں، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہے، اللہ تعالیٰ یہ چکر چلا رہے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو جو ہے وہ حالات سے دوچار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر مصیبتوں کو اور آزمائش کو اور امتحان کو نازل کرتے ہیں، اس کا دماغ ادھر چلتا ہے۔ تو دیکھیے دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک کی عقل چل رہی ہے کہ ظاہری اسباب سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، اور ایک آدمی کی عقل چل رہی ہے کہ بھئی جو کچھ حالات آ رہے ہیں، جو کچھ تنگیاں ہو رہی ہے، جو کچھ معیشت گر رہی ہے، جو کچھ آدمی کے اوپر مصیبت آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہے۔ میں نے قرآن مجید کی 2 آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ان آیات میں بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا، کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اور جب ہم کسی ملک کو اور جب کسی روئے زمین کے خطے کو ہلاک و برباد ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو امرنا مترفیہا، تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، جو عیاش لوگ ہوتے ہیں، ان کو کھڑا کر دیتے ہیں، وہ لوگ نظام چلاتے ہیں۔ میں نے اسی آیت کے ٹکڑے کو 2 مرتبہ پڑھا، ایک مرتبہ پڑھا امرنا مترفیہا اور ایک مرتبہ پڑھا امرنا مترفیہا۔ امرنا مترفیہا کا معنی کیا ہے کہ جب کسی قوم و ملت کو اور روئے زمین کے کسی خطے کو ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو عیاش لوگوں کو، مالدار لوگوں کو، سرغنے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، وہ کام کاج شروع کرتے ہیں۔ اور امرنا مترفیہا میں نے پڑھا امرنا مترفیہا، اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے نقل کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو برسر اقتدار پہنچا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو حکومت دے دیتے ہیں۔ ففسقوا فیہا، ففسقوا فیہا، پھر یہ لوگ بے تحاشا ظلم کرتے ہیں، بے تحاشا۔ فسقوا کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنا یعنی بے تحاشا لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ففسقوا فیہا فحق علیہ القول، ہمارا قول ان کے اوپر صادق آ جاتا ہے۔ فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا، ہم ان کو تخت و تاراج کر دیتے ہیں، ان کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، ان کو تہو بالا کر دیا جاتا ہے۔ یہ گزشتہ ایام میں بھی ہوا، گزرے ہوئے ایام میں بھی ہوا، ابھی بھی ہوگا اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت یہی رہے گی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ جو سوچ رہے ہیں، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا لحاظ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی کوئی تدبیر نہیں چلتی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دوسری آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، وہ تو اس سے زیادہ واضح ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہر قوم کے رسول کے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ اس قوم کے لوگوں نے رسول کو کہا کہ بس بہت ہو گیا، پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے، تم نے جو کچھ تبلیغ کرنی تھی اور جو کچھ لوگوں کو میسج پہنچانا تھا، جو کچھ دین اسلام کو پھیلانا تھا، بہت ہو گیا، اب لنخرجنکم من ارضنا، تم کو روئے زمین سے نکلنا پڑے گا، ارضنا ہمارے ملک سے تم کو نکلنا پڑے گا، یا اگر یہ شرط نہیں ہے تو لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، یا ہمارا مذہب تم کو قبول کرنا پڑے گا۔ دیکھیے قرآن مجید 1442 سال پہلے نازل ہوا تھا، لیکن اس وقت قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے تھے بعینی ہی آج صادق آ رہے ہیں۔ قرآن مجید کوئی یہ اس کے ہزاروں معجزات ہیں، ان میں سے ایک معجزہ اس کا یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے اور جب بھی زمانے کے اوپر اس کو منطبق کریں گے تو آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ ابھی نازل ہوا ہے۔ میں نے یہ جو آیت کریمہ ابھی پڑھی، مجھے ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اسی مجلس کے لیے قرآن مجید اترا ہوا ہے۔
اس لیے کہ قرآن مجید جو منظر کشی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں وہ 100% صادق آ رہا ہے کہ جس طرح قوموں کے لوگوں نے رسولوں کو یہ کہا کہ ہمارے ملک سے تم کو نکلنا پڑے گا یا ہمارا مذہب تم کو اختیار کرنا پڑے گا، سب لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ آئندہ جس طریقے سے رسولوں کو کہا گیا تم سے بھی کہا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کہنے والوں کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہے؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک چھوڑنا پڑے گا اور اپنے دین و ملت کو قبول کرنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر خفیہ یہ ہے کہ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ظالمین کو ہلاک کیا جائے گا، کافرین و مشرکین کو ہلاک کیا جائے گا، جو تمہارے سر کے اوپر سوار ہے ان کو ہلاک کیا جائے گا، تم کو یہاں سے نہیں نکلنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ہدایات ہے، یہ قرآن مجید کا فرمود ہے، لہذا یہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں کہا گیا وہ بالکل برحق ہے، اور اگر اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور آگے جو آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ کہ وَلَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، کہ ظالمین اور کافرین کو تو ہلاک کر دیا جائے گا، ان کو ہٹا دیا جائے گا اس جگہ سے، تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، تم کو وہاں سکونت پذیر کیا جائے گا، یعنی تم کو وہاں رہنے کے لیے دیا جائے گا، اب اس جگہ کے اوپر تم سکون کے ساتھ رہو گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، ارض کا لفظ استعمال کیا ہے، ارض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص جگہ، الارض، ال جو آیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا کے کسی اور حصے کی بات نہیں چل رہی ہے، بلکہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس جگہ کے اوپر تم کو بیٹھنا ہے اور وہیں پر تم کو سکون کے ساتھ تم رہو گے اور وہیں پر تم کو رہنا ہے، تو کوئی تم کو یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، لیکن یہ چیز کس کو حاصل ہوگی، کس کے حصے میں یہ چیز آئے گی، اس کو آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، کہ یہ آدمی دشمنوں کو ہلاک اس وقت کیا جائے گا اور تم کو روئے زمین کے اوپر اور اپنے ملک کے اندر اس وقت رہنے کا، سکون کے ساتھ رہنے کا حق اس وقت ہوگا، خاف مقامی، جو میرے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرے گا، وخاف وعید، اور جو میری وعیدوں سے ڈرتا ہے، یعنی جس کا ایمان پختہ ہوگا، جس کا ایمان کامل ہوگا اور جس کے اعمال کے اندر پختگی اور مضبوطی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کے دشمنوں کو ہلاک کریں گے۔ اب میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں کہ ایمان کی پختگی ہے کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہے کہ جو آدمی میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، ہم اس کے دشمنوں کو دنیا کے اندر ہلاک کریں گے، تو ہم دیکھ رہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے کہ نہیں۔ ہمارے تو انفرادی معاملات اتنے کمزور ہیں، دھوکہ دینے میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، حسد کرنے میں، چھوٹے گناہ کرنے میں، بڑے گناہ کرنے میں ہم ہائی مارکس استعمال جو ہے وہ لاتے ہیں، 100% کامیاب ہو جاتے ہیں، سب 100% پاس ہو رہے ہیں، اس میں بھی اسی میں پاس ہو رہا ہوں۔ تو ہمارے تو انفرادی معاملات جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اس میں تو ہم بہت زیادہ جو ہے وہ 100% کامیاب ہو رہے ہیں، 100% لا رہے ہیں۔ اور اجتماعی معاملات بھی یہی ہے کہ اجتماعی معاملات کیا ہے، دوسری قوموں کے ساتھ جو ہمارے روابط ہے اس میں ہم بالکل صفر ہیں، ہم نے وہ کام کیا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، للناس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم کو لوگوں تک دین اسلام کو پہنچانا ہے، اسلام کی خوبیوں کو پہنچانا ہے، لیکن وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی زبان کے ذریعے کیسے ان کو تبلیغ کا کام ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ تو مسلمان کو 5 وقتہ مسلمان بنا رہے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھنے کا مسلمان بنا رہے ہیں، لیکن اسلام کی حقانیت دوسروں تک کیسے پہنچے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قوم کے اندر یہ بیماری آئے گی
کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے اور دوسری اقوام تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچائیں گے اور تبلیغ دین کا کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نظروں سے گرا دیں گے۔ آپس میں ان کے درمیان گالی گلوچ ہوگی اور آپس میں اختلاف پیدا کر دیں گے۔ تو یہ ہماری اجتماعی حالات ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم زبان کے ذریعے جو ہے وہ کافر کو، جو اللہ کے دین سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے جو دور ہے، اس کو ہم دعوت دیتے کہ بھئی یہ اسلام ہے، اسلام قبول کرو، اسلام کے اندر یہ جامعیت ہے، اسلام اکمل ہے، اسلام کامل ہے، اللہ تعالیٰ تم کو یہ چیزیں دے گا، یہ ثواب دے گا، اور اسلام کے قوانین کو جاری کرو تو امن و امان بڑھ جائے گا۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی ذات سے تو لوگوں کو میسج پہنچائے، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بہت ہی بڑا مستشرق ہے، مستشرق کہا جاتا ہے اس آدمی کو جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اسلام کی تعلیم ہی اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ اس تعلیم کے ذریعے اس پر اعتراض کیا جائے۔ اس نے کہا کہ جب میں قرآن مجید کو پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں، اور جب میں مسلمان کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اس سے بدتر قوم کوئی نہیں۔ یہ میسج ہم اپنی ذات سے دے رہے ہیں۔ تو ذالک لمن خاف مقامی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر آدمی کے، مسلمانوں کے، انسانوں کے دشمنوں کو ختم کرے گا، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پہلے درست کریں، ورنہ وہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ظاہری اسباب کو تان و تشنیع کرتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے یہ قدم اٹھایا اس لیے ہم مصیبت کے اندر ہیں، فلاں آدمی نے اس طرح کی بات کی تو اس لیے، فلاں آدمی نے اس طرح کا جو ہے کوئی چال چلی تو ہم تمام، ہماری معیشت گری ہوئی ہے، ہمارا ملک تہو بالا ہو رہا ہے۔ اس طرح کے تذکرے ہم کرتے ہیں، لیکن جس کے پاس قرآن کا علم ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تدبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اسکیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تدبیر چلا رہا ہے کہ بھئی کس وقت قوم کو ہلاک و برباد کرنا ہے، کس وقت کسی قوم کے لوگوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کرنا ہے، اور کن اللہ والے لوگوں کو جو ہے وہ سرخروئی عطا کرنی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی خوف مقامی، یہ آیت کریمہ سے نکلا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ روئے زمین کے اوپر رہنے کا حق دیں گے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی پختگی، ایمان اور اعمال صالحہ کی پختگی ہوگی تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین کے اوپر ہمیں رہنے کا حق عطا کریں گے۔ اور وہ دوسری آیت کریمہ میں کہا، اور ایمان کی پختگی کیا ہے کہ بھئی کیسے بھی حالات کیوں نہ آ جائے، کتنا ہی جو ہے وہ ہمیں پریشان کیوں نہ کیا جائے، شریعت پر عمل کرنے سے ہمیں کتنا ہی کیوں نہ روکا جائے، لیکن ہمارا دل گوارا نہ کرے، ہم ہر حال میں شریعت کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصابر علی دینہ یأتی علی الناس زمان الصابر علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آئندہ ایسا زمانہ آئے گا کہ شریعت کے حکم پر عمل کرنے والے کو اتنی تکلیف ہوگی جیسا کہ ہاتھ کے اندر انگارہ پکڑنے والا۔ جب ہاتھ کے اندر انگارہ رکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، آدمی اچھلتا ہے، کودتا ہے، تو جتنی تکلیف اس کو ہو رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف اس وقت ہوگی جبکہ اس زمانے کے اندر آدمی دین اسلام پر عمل کرنا چاہے گا، دین اسلام پر عمل کرنا چاہے گا۔ تو ایک مسلمان دین اسلام کے کسی حکم پر عمل کرنے جا رہا ہے، دوسرے لوگ اس پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، دوسرے لوگ اس کے اوپر آواز کس رہے ہیں اور اس کو طرح طرح کے جو ہے وہ القاب اس کو دے رہے ہیں، لہذا وہ عمل نہیں کر پاتا، یا چلو مسلمان نہیں کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے یأتی علی الناس زمان کہ الصابر علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ آئندہ ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر چلنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ اور اعمال صالحہ کی پختگی، اعمال صالحہ کی پختگی یہ بھی اسی وقت پیدا ہوگی جبکہ ہم اس کی مشق کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجتمعون فی مساجدہم
وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، کہ گروہ کے گروہ مسجد کے اندر آئیں گے، صفے کی صفے پر بھر جائے گی، لَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، کہ ایک بھی آدمی مومن نہیں ہوگا، ایک بھی آدمی مومن نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر رہے ہیں قرآن مجید پر، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، پھر بھی اللہ کے رسول کہہ رہے کہ مومن نہیں۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو بیان کی گئی کہ لیس فیہم مومن، ایک بھی آدمی مومن کامل نہیں ہوگا۔ زبانی جمع خرچ تو ہوگا کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، لیکن قلب کے اندر ایمان نہیں۔ اس کو تھوڑا اگر اس کے اوپر آزمائش آئی، تھوڑا اگر اس کو امتحان میں مبتلا کیا گیا، تو اس کے پائے استقامت میں جنبش آ جائے گی، اور اس کے پائے استقامت میں لغزش آ جائے گی، وہ ایمان کے اوپر جم ہی نہیں سکتا۔ اس کو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ ہے کہ بھئی ایمان ہونا چاہیے اور اعمال صالحہ ہونے چاہیے، تب جا کر آدمی جو ہے وہ ان حالات سے اچھی طرح گزر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر اس پر استقامت کا لفظ تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے معنی بہت وسیع ہے، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ویسی زندگی گزارنے کو استقامت کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارے اندر اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان، اور پھر اس پر استقامت کہ کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائے لیکن دین اسلام کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، اگر یہ بات ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، ملائکہ کا نزول ہوگا، ملائکہ اتریں گے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کہیں گے کہ تو خوف نہ کر، تو غم نہ کر۔ ملائکہ کب اتریں گے؟ مفسرین نے کہا ہے یا تو اس کے موت کے وقت اتریں گے، موت کے وقت آ کر یہ کہیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یا قبر کے اندر کہیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یا آخرت میں کہیں گے میدان محشر میں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ تو یہ قرآن مجید نصوص کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، احادیث کے ذریعے ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ اجتماعی حالات ہو، چاہے وہ انفرادی حالات ہو، جیسے بھی حالات ہو، ان حالات کے اندر ہمیں کیسے رہنا ہے۔ ہم خالی دوسروں کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے رہیں اور ان کو جو ہے مورد الزام ٹھہراتے رہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور فلاں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر الگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو برباد کرنے پر آتے ہیں تو پھر اس طرح کے حالات جو ہے وہ رونما کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام کے تمام منصوبہ بندی کرنے والوں میں سب سے بڑا منصوبہ بندی کرنے والا ہے کہ احکم الحاکمین ہے، خیر الماکرین ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لوگ جو ہے ماننے والے لوگ ہی غالب رہیں گے، لیکن کب؟ جبکہ یہ شرائط پائے جائیں گے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائے، معمولی حالات نہیں ہیں، معمولی جو ہے وہ دور سے ہم نہیں گزر رہے، بلکہ جو ہے یہ امتحان کا دور ہے۔ صدق اور کذب، جھوٹ اور جو ہے وہ صدق اور کذب کا امتیاز ہو رہا ہے، نفاق اور ایمان کا امتیاز ہو رہا ہے۔ جیسے صحابہ کے زمانے میں، آخری اللہ کے رسول کا جو آخری زمانہ تھا، اس وقت غزوہ تبوک پیش آیا تھا۔ غزوہ تبوک تو جانتے ہیں، اللہ کے رسول کا آخری غزوہ سن ہجری 8 یا 9 کے اندر، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیش کر دیے تھے کہ مومن، کافر اور منافق سب کو دیوار پر چسپا کر دیا تھا، سب کے نام کے ساتھ پتہ چل گیا تھا کہ یہ مومن کامل ہے، یہ منافق ہے، اور یہ کیسا آدمی ہے۔ یہ زمانہ ایسا ہی ہے کہ جو منافق ہوگا وہ گھبرائے گا، اس لیے کہ ہمیں تو ڈر ہے کہ بھئی مدارس کا کیا ہوگا، دعوت و تبلیغ کے کام کا کیا ہوگا، مساجد بند ہے اس کا کیا ہوگا، اس کا کچھ نہیں ہوگا، اس کا تو خیر ہی ہونے والا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہمارا ہونے والا ہے۔ اسلام تو غالب ہی رہے گا، اس لیے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام تو ہمیشہ وہ غالب رہے گا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے کہ جب اسلام کا غلبہ ہوگا
تو ہماری بھی کچھ قربانی ہوگی کہ نہیں، کہ ہم کو جو ہے وہ رڈی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا؟ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ وہ بتلا رہے ہیں کہ ہمیں رڈی کی ٹوکری ہی میں جانا ہے، اس لیے کہ ہمیں کسی بھی شریعت کے کسی حکم کے اوپر ہمیں عمل نہیں کرنا۔ معاشرہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، کوئی بھی آدمی انکار نہیں کر سکتا، جھوٹ ہمارے معاشرے کا حصہ بنا ہوا ہے۔ کوئی بھی بات آتی ہے فوراً تسلیم کر لی جاتی ہے، آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا۔ ارے تحقیق تو کرو اللہ کے بندے کہ بھئی یہ سچ بھی ہے کہ نہیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی فاسق آدمی تم کو خبر دیتا ہے تو پہلے تحقیق تو کرو کہ بھئی یہ سچ ہے کہ نہیں۔ لیکن الامان والحفیظ، الامان والحفیظ کیا کہا جاتا ہے کہ واٹس ایپ پر آوے چھیتلے ہاتھو جو ہے نا، واٹس ایپ کوئی منزل من اللہ کتاب تھوڑی ہے، کوئی وہاں سے آئی ہوئی چیز تھوڑی ہے۔ تحقیق تو کرو۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کے اوپر جو ہے اس کو مان لے اور نقل کرنا شروع کر دے۔ ہمیں قبر کا خوف ہونا چاہیے، ہمیں آخرت کا، منکر نکیر کے سوالات کا ذرا ہمیں جو ہے ان کی تصویر ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ وہ منکر نکیر کس عالم میں آئیں گے، ان کی کیا حالت ہوگی، ان کے ہاتھ کے اندر کیا ہوگا۔ ہم نے صحیح جوابات نہیں دیے تو وہ کس طرح ہماری پٹائی کریں گے۔ میدان محشر میں جب سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب کتاب کے لیے آئیں گے تو ہم کیسے جواب دے پائیں گے۔ تو اس لیے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی فکر نہ کریں، اسلام تو غالب ہی ہوگا۔ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم ان حالات کے اندر اسلام کے اور صحیح مسلمانوں کے، مسلمانان حقہ، علماء حقہ، ان کے ساتھ دینے والے ہم ہو جائیں۔ ہم ادھر ادھر کی بات نہ کریں، اس لیے کہ آدمی کو اپنی ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ جب آدمی چلا جائے گا تو ساتھ میں کچھ جانے والا نہیں ہے، یہی جو اس نے اعمال دنیا کے اندر کیے ہیں وہی جانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ بیٹی قبر کے اندر اور قیامت میں تو اپنی فکر کر لینا، تو فاطمہ بنت محمد ہے، یہ بات مجھے نہیں چھڑا پائے گی۔ تو فاطمہ بنت محمد سید الاولین والآخرین کی بیٹی ہے اور اس کو اللہ کے رسول کہہ رہے کہ تیرا باپ نبی ہے، تجھے یہ بات چھڑا نہیں پائے گی، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے۔ تو اس لیے اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خوب زیادہ ایمان اور استقامت ہمیں نصیب فرمائے، اس لیے کہ حالات بہت نازک ہے، معمولی حالات آنے والے نہیں ہیں۔ بلکہ میں آپ کو آخری بات بیان کر دوں کہ یہ جو کورونا وائرس ہے اور اس میں ہم کیا ظاہری اسباب میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلاں ملک کی چال ہے کہ بازار میں منڈی آ جائے اور لوگ جو ہے وہ ان کی سب ختم ہو جائے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، 4 درجن احادیث، 48 احادیث ایسی ہے کہ اس میں کورونا وائرس کے حوالے سے اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسی بیماری آئے گی کہ جو پوری دنیا کے اندر پھیلے گی۔ وقت بہت مختصر ہے۔ یہ جو ماسک پہننے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، جو سوشل ڈسٹینسنگ کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ بھی حدیث پاک میں، یہ جو لاک ڈاؤن لگایا گیا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت کر سکتا ہوں۔ 14 کتابوں کے اندر 14 کتابیں، بڑی بڑی کتابیں اور 48 احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وبا کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو ہم تو ظاہری اسباب کو ہی دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں ملک کی یہ اسکیم ہے، اس کی چال ہے، اس لیے یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بات کو تو ہم ماننا ہے، ہمارا تو ایمان ہے یہ۔ تو اس لیے جو ہے ایک وبا ختم ہوگی، ایک قیامت کی علامت ختم ہوگی، دوسری اس کے بازو میں ہی ہے۔ معمولی حالات اب آنے والے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ معمولی زندگی گزاریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک علامت قیامت ختم ہوئی، دوسری علامت اس کے انتظار میں ہی ہے، فوراً وہ آئے۔ روزانہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے کے اندر زلزلہ آ رہا ہے، روزانہ کا یہ معمول ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت سے پہلے چھوٹے چھوٹے زلزلے آئیں گے۔ یتقارب الزمان، 2 دن پہلے ہی ابھی یہ بات آئی تھی کہ یہ جو دنیا ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یتقارب الزمان، وقت کے اندر بہت تنگی ہو جائے گی، انتہائی مختصر وقت ہو جائے گا۔
وقت کے اندر برکت بالکل باقی نہیں رہے گی۔ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی ہم کو سمجھا رہا ہو اور فون پر بتا رہا ہو تو وہ بات الگ ہے، نہیں، ہم اپنی آنکھوں سے ان باتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ہی بات رکھیے کہ دین اسلام کے لیے ہماری بھی قربانی جو ہے وہ لگ جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے روبرو جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے کہ بھئی اس بندے نے میرے دین کے لیے معمولی قربانی دی تھی، چلو اس کے لیے خیر کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔